هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. وآیۃ لہم، اور ایک نشانی ہے ان کے لیے، الارض المیتہ، زمین مردہ کی، احییناہا، ہم نے زندہ کیا اس کو، واخرجنا منہا، اور نکالا ہم نے اس زمین سے. یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی ایک اور دلیل مشرکین مکہ کو دیتے ہیں کہ میری قدرت کتنی کامل ہے اور میری پہچان کی نشانیاں کتنی زبردست ہیں. ان میں ایک یہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مردہ زمین کو، بنجر زمین کو زندہ کرتا ہوں، بارش برسا کے، چشمے نکال کے، نہریں بہا کے میں زمین کو زندہ کرتا ہوں. اور زمین کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ اس میں مختلف پھل، پودے، درخت، یہ سب نکلتے ہیں. اس میں بہت سے حب، غلہ بھی نکلتا ہے. تو یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ایسی بھی ہے کہ وہ ایک بنجر زمین جس کے اوپر کچھ نہیں، اس سے بہت کچھ نکال دیتا ہے. بہنی اسی طرح انسانوں، جب تم مر جاتے ہو اور بالکل مٹی مٹی ہو جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی کل کو اپنی قدرت سے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. جیسا کہ زمین کو تم دیکھتے ہو کہ بنجر زمین ہوتی ہے اور اس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی، کوئی بوٹا نہیں ہوتا، کوئی پودا نہیں ہوتا، بارش برستی ہے آسمان سے اور سب کچھ زمین جو ہے نا وہ نکال دیتی ہے. پھر انہی میں سے، اسی پودے میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بیج نکالتا ہے، اور یہ بیج ایسا ہے جو ہم سب کی غذا بھی ہے. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، پھر اسی سے ہم کھاتے بھی ہیں، یعنی ہماری غذا اس سے بنتی ہے. کیا کچھ ہے، آٹا اسی سے بنتا ہے، روٹی، بریڈ، کئی قسمیں کھانے پینے کی، پھر اسی طرح سالن، دالیں ہیں، اور پھر بہت کچھ ہے جو ہم کھاتے ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، اور بنائے ہم نے اس میں جنات، باغات، من نخیل، کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ، اور انگوروں کے. پھر اسی زمین میں ہم نے بے شمار کھجوروں کی قسم کے باغات پیدا کر دیے. پھر اسی طرح انگوروں کی بھی بے شمار قسموں کے باغات بنا دیے. پانی ایک ہے لیکن وہ زمین عجیب و غریب قسم کے پھل اور مختلف قسم کے وہ نکال رہی ہے. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور جاری کیے ہم نے اس میں چشمے، یعنی چشمے بھی ہم نے نکال دیے. بارشیں برسیں، وہ زمین کے اندر پانی جذب ہوا اور پھر زمین کے اندر ہی کاریزیں بن گئیں، کہیں چشمے پھوٹ پڑے اور کہیں پھر بارشوں کا پانی دریا کی صورت میں بہتا چلا جا رہا ہے، اور کہیں کنویں نکال لیے گئے. لِيَأْكُلُوا، یہ سارے بندوبست انسانوں ہم نے تمہارے لیے کیے ہیں. یہ کھانے پینے کی چیزیں اور الگ، میٹھی چیزیں الگ، اور پھر اسی طرح صاف و شفاف پانی کے چشمے الگ. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ کھائیں اس کے پھل سے. اس کا پھل کس کا؟ اللہ کے دیے ہوئے پھل سے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ اس کی قدرت کا ایک نمونہ ہے. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، حالانکہ نہیں بنایا اسے، اس یعنی پھل کو، أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں نے. أَفَلَا يَشْكُرُونَ، کیا پھر نہیں وہ شکر کرتے؟ یعنی دیکھا جائے تو ایک ایک پھل کو آپ دیکھیں، ہر ایک کی شیپ الگ ہے. انسانی ہاتھ ان کو بنانے سے قاصر ہیں، ناممکن ہے انسان ایسے پھل بنا سکے. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، انہوں نے زیادہ سے زیادہ اتنا کیا ہے کہ اس کے پودے کو یا اس کے بیج کو زمین میں گاڑا ہے، یا پودا ذرا بڑا ہوا ہے تو اس کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ انہوں نے گاڑ دیا ہے، بس اتنا کچھ ہے. لیکن مزید دیکھا جائے تو وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، جتنے پھل نکلتے ہیں
جتنا اس پودے کو رونق ملتی ہے، تو یہ انسانی کام نہیں ہے، انسانی قد و کاوش نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے پاس اتنی قوت ہے کہ وہ یہ کام کر سکے۔ ہم نے کیے یہ کام، افلا یشکرون، کیا بھلا نہیں وہ پھر شکر ادا کرتے؟ یعنی اتنا کچھ ان کو مل رہا ہے، اللہ کو نہیں مانتے، اس کے ساتھ پھر بھی شریک کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑی زیادتی ہے جو انسان اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے، کہ کھاتا کھلاتا وہی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ تعریف کسی اور کی کرتے ہیں، عبادت کسی اور کی کرتے ہیں۔ اچھا، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ کا ایک معنی یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ کھائیں اس کے پھل سے، یعنی اللہ کے پھل سے جو اس نے بنائے ہیں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور ان پھلوں سے جو کیے بنائے اسے ان کے ہاتھوں نے۔ انسانوں نے بھی تھوڑا بہت یعنی ہمت کی ہوتی ہے، پودے کو یا بیج کو زمین میں گاڑا ہوتا ہے، اور اسی طرح پھر اس کو وقت پہ پانی انسان دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہوتا ہے، مگر دیا سب کچھ، بنایا سب کچھ اللہ نے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح بندے کی محنت کا انکار بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اگر وما کا معنی جو کر دیں تو، کہ انسان بھی محنت کرتا ہے، ظاہر ہے اس نے زمین کو ہموار کیا، ہل چلایا، پھر اس میں بیج ڈالا، یا اس کو پودوں کو مختلف جگہوں، مثلا چاول کا ہے، چاول ہے تو چاول کا بیج کتنی محنت سے زمین میں ڈال کے اس کے پودے کو اکھاڑ کے پھر اس کے بعد گیلی جگہوں میں ڈالا جاتا ہے، پانی کے اندر، سخت گرمی میں، اوپر دھوپ ہے، نیچے کیچڑ ہے، اور تب یعنی پانی ہے بڑا گرم، اور اسی میں لوگ کھڑے ہو کے اس کے اندر سب کچھ گاڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وما عملتہ ایدیہم، ان کے جو ہاتھوں کی کمائی ہے یا محنت ہے اس کی قدر ہے، لیکن یہ سب کچھ بناتا کون ہے، اگاتا کون ہے، بڑھاتا کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے وما کرتا ہوں۔ افلا یشکرون، کیا پھر بھی وہ نہیں شکر ادا کریں گے؟ تو بہرحال اس آیت میں وما عملتہ ایدیہم میں اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ انسان اگر خود کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے خود اپنے کیے ہوئے ہاتھوں سے جو کام ہیں ان کی قدر کرتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو محنت کرنی چاہیے، محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کی قدر کر کے اس کو دے گا کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی طرف سے اس کو مزید فضل نصیب ہوگا، بڑی برکت نصیب ہوگی۔ تو جو شخص اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتا ہے وہ کون ہے؟ امام طبرانی اور امام احمد بن حنبل نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ حدیث روایت کی ہے، جو سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے ہے۔ کہتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الکسب اطیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول کمائیوں میں سے کون سی کمائی ایسی ہے جو بہت ہی پاکیزہ ہوتی ہے؟ تو قال، آپ نے فرمایا، اطیب الکسب یا کسب عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور، کہ انتہائی پاکیزہ کمائی جو انسان کے لیے ہو سکتی ہے وہ انسان کا اپنے ہاتھ سے کام کر کے پیسے کمانا ہے، محنت کر کے، ہاتھ سے کام، محنت کر کے۔ تو ہاتھ سے کیا کام ہوتے ہیں؟ انسان کوئی مثلاً کارپینٹر بن جائے، لوہار بن جائے، درزی بن جائے، ہاتھ سے کام۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر انبیاء کرام کے حالات پڑھتے ہیں تو کوئی درزی تھا، کوئی کارپینٹر تھا، کوئی لوہار تھا، اسی طرح ہاتھ سے کام کرنے والے انبیاء تھے، مزدور بھی تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسندیدہ ہے۔ پھر وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ، ہر وہ بیع جو بالکل جائز ہو، کوئی ملاوٹ، کوئی دھوکہ، کوئی فراڈ نہ ہو اس میں، جو نیکی پر مبنی ہو، کہ میں نے اس شخص کی جو مجھ سے خریدار میرے سامنے خریدار بن کے آیا ہے، مجھے اس کی خیر خواہی مطلوب ہے، نہ کہ ذاتی، کہ میں نے اس شخص کی جو مجھ سے خریدار میرے سامنے خریدار بن کے آیا ہے، مجھے اس کی خیر خواہی مطلوب ہے، نہ کہ ذاتی، کہ میں نے اس شخص کی جو مجھ سے خریدار بن کے آیا ہے، مجھے اس کی خیر خواہی مطلوب ہے۔
کہ یہ جو توقع کر کے آیا تو میں اس کو وہی چیز دوں جو مانگ رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی نیکی ہوتی ہے. اور پھر اپنا بھی مناسب پروفٹ جو وہ رکھ لے, جو بات کہی ہے اسی کے مطابق وہ چیز اس کو دے, اس کو دھوکہ نہ دے. تو ایسی بے بھی بڑی مشکل ہوتی ہے. انسان دکان تو لگا بیٹھتا ہے, لیکن دکان لگاتے لگاتے جو چیزیں اس نے رکھی ہیں تو اس کو وہ سمجھتا ہے کہ اس کا بڑا پروفٹ ہو جائے گا مجھے, لیکن جب اس کی 2/3 بیچ بیٹھتا ہے تو باقی خراب ہو جاتی ہیں یا خراب ہونے لگتی ہیں. تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی نکال دوں بیچ میں سے, تو اچھوں میں 1-2 دانے وہ بھی ڈال دیے. تو یہ نیکی نہیں ہے, یہ گاہک کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے. ایسی بے بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ہاں, جو نیکی پر مبنی بے ہوگی وہ کیا ہے, وہ بہت ہی پاکیزہ بے, بہترین کمائی ہے انسان کی. تو افلا یشکرون, کیا بھلا لوگ انسان اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو پا کے اس کے لیے شکر کے کلمات نہیں کہہ سکتے الحمدللہ دل کی گہرائی سے؟ تو یہ آیت بھی مومن کو انگیخت کرتی ہے کہ ایک ایک نعمت کو پا کے ہر مومن اللہ تعالیٰ کا ضرور شکر ادا کرے, کیونکہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا مزید نعمتیں بھی نصیب ہوں گی, مزید اللہ کا فضل و کرم بھی نصیب ہوگا. سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات جس نے خلق الازواج, پیدا کیے جوڑے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دیا ہے سبحان کے لفظ کہہ کے. یعنی شاید جو کفار مکہ تھے یا ویسی جو کفار ہیں وہ اللہ کا حکم بھی نہیں مانتے اور غیر اللہ کی پوجا بھی کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے ساری نشانیوں کو دیکھ کے جو ان کے ارد گرد ہیں, جو میرے ثبوت ہیں اس بات کے کہ قدرت کاملہ اگر ہے تو میرے پاس ہے, مگر اس سب کچھ کے باوجود وہ جب دوسروں کا بھی کہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں فسبحان, بڑا تعجب ہے ایسے لوگوں پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تقسیم کرنے کے عادی بن گئے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے خلق الازواج کلہا, پیدا کیے جوڑے سب کے سب. یعنی تم تقسیم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو, ہستیوں میں بانٹتے ہو. اللہ فرماتا ہے میں اس سے پاک ہوں. پھر اس کے بعد ایک اور نشانی بتا دی کہ خلق الازواج کلہا, جس نے پیدا کیے ہر قسم کے سب جوڑے. ازواج زوج کی جمع ہے. زوج کس کو کہتے ہیں؟ جوڑے کو کہتے ہیں یا اسپاؤس کو کہتے ہیں. ساتھی جو ہوتا ہے, ایک میل ہے تو دوسرا فیمیل, یا فیمیل ہے تو اس کا ساتھی میل. تو اس طرح جوڑے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جوڑے جو ہیں اللہ فرماتے ہیں میں نے سب پیدا کیے. ٹھیک ہے, اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو جوڑا یہ ہے نا کہ ایک لڑکا ایک لڑکی ہے. ٹھیک ہے, ایک جوڑا یہ ہے کہ بھئی ہمارے ہاں جوڑے ہیں اس طرح, ایک میل ہے ایک فیمیل ہے, مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں. ٹھیک ہے, ایک جوڑا یہ ہے. اور ایک جوڑا یہ ہے کہ ان فیمیل میں کون سا میل ہے ایسا جس کو یہ ملتی ہے اور جوڑا بن جاتے ہیں. یہ بھی فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں. تو یہ ہے اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے, اللہ ہی کرتا ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہاں لوگ, کہاں لڑکی کے والدین, کہاں لڑکے کے والدین, وہ لڑکا کہاں پیدا ہوتا ہے, لڑکی کہاں پیدا ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد کہاں جا کے رشتے ایسے عجیب و غریب طریقے سے بنتے ہیں کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا. اگر بچپن سے کوئی پلاننگ کر لے کہ میں نے اس طرح کرنا ہے, اس طرح فلاں بچے کو, فلاں خاندان کو ان کی بیٹی لینی یا اپنی بیٹی دینی ہے, تو بندہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس ترتیب سے چل سکے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو اللہ کے کام ہے. تو اسی کو اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی خلق الازواج, کہ وہ بڑی پاک ذات ہے جس نے ازواج پیدا کیے, یعنی میل اور فیمیل. ٹھیک ہے, اور کلہا, سب کے سب. کس میں سے؟ مما تنبت الارض. اب 3 چیزیں اللہ نے بتائی ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے, اس سے جو اگاتی ہے زمین, یعنی زمین جو کچھ اگاتی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے رکھے ہیں.
ہے نا سائنس کی بات. اور کب کی بات ہے؟ 1500 سال پرانی. ہمارے لوگ تو اب بات کرتے ہیں نا، انسان تو ابھی کہتا ہے 100 سال پہلے اس نے یہ باتیں ڈسکور کی ہیں. تو مما تنبت الارض، زمین کی ہر شے جو بھی اگتی ہے اس میں جوڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک شے. وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، پھر انسانوں کے اپنے اندر سے، انسانوں میں بھی میں نے جوڑے بنا دیے ہیں، میل فیمیل. پھر وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور اس میں سے بھی جو وہ نہیں جانتے. اب نہیں جانتے کہ جو الفاظ ہے نا، یہ ہے ایک ریسرچ ورک جو مسلمان کو، ہر مومن کو اس آیت پہ توجہ کر کے سوچنا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے میل فیمیل بنا رکھے ہیں مگر ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے نا؟ انسان ذرا اس کو بھی سوچے. یعنی اس کو انسان ذرا یوں لیتا جائے نا کہ جو بظاہر چیز نظر آتی ہے کہ مثلا زمین سے اگنے والی کوئی بھی شے ہے، یہ جوڑے سے پیدا ہوئی ہے، تو اس کو جوڑا بنانے میں کس چیز نے مدد کی ہے؟ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ مٹی. ٹھیک ہے نا؟ ایک تو مٹی ہے، پھر مٹی کے بعد پانی بھی ہے، پانی کا قطرہ ہے. ٹھیک، پھر انوائرمنٹ ہے، یہ سب چیزیں ہیں. پھر زمین جو ہے، مٹی کے اندر بھی معلوم نہیں کتنے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو اس کے ارد گرد ماحول میں موجود ہیں. اگر ان کو بھی انسان ذرا تھوڑا سا مزید ریسرچ کرے تو اس کو پتہ چل جائے کہ یہاں بھی بے شمار جوڑے ہیں جو اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ خوراک بنتی ہے جو ہمیں نصیب ہوتی ہے. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو یعنی سبحانہ میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ پاک ہے، مگر بندے جب ریسرچ کرتے جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ واقعی اس جوڑے کے بغیر تو کچھ ہے بن ہی نہیں سکتی تھی، کچھ ہے آگے بڑھ ہی نہیں سکتی تھی. کتنی بڑی عنایت ہے، مہربانی اللہ تعالیٰ کی. پھر وَآیَةٌ لَهُمْ، اور پھر اسی میں بہرحال وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ میں یعنی انسان یہ کہتے ہیں کہ بہت سی ایسی اور مخلوقات ہیں جن کا انسانوں کو علم ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ابھی تک اس کی معرفت ان کو ہو سکی ہے. مثال کے طور پر وادیاں ہیں، غاریں ہیں، سمندر ہیں، ان سب میں جو کچھ بھی ہے بے شمار ہے، بہت کچھ ہے. اور ان تمام چیزوں کے بارے میں ابھی انسان بہت کچھ جان نہیں سکا، تھوڑا بہت جان سکا ہے. اور اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ ہم نے دنیا کو ادھیڑ دیا ہے، ہم نے ہر شے کو چھان مارا ہے. نہیں، بہت سی چیزیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے خشکی میں، سمندر میں، فضا میں، اور اسی طرح یعنی انسان دیکھے تو بہت سی ایسی جگہیں ہیں کہ جس میں بظاہر تو ایسے لگتا ہے خالی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے وہاں بہت سی مخلوق ایسی بھی پیدا کر رکھی ہے کہ جس کو انسان بالکل نہیں جانتا. ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے بعد اگر یہ کہتے ہیں ہم نے زمین کو ہی ادھیڑ مارا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یاجوج اور ماجوج یہ ایسی قوم ہے جو زمین پہ آباد ہے، مگر آج سیٹلائٹ کے باوجود کہتے ہیں زمین کا ایک ایک کونا ہم جانتے ہیں. یہاں بھی ہم بیٹھے ہیں تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سڑکوں پہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں تب بھی ہمیں سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھ رہے ہیں. اپنے آفیسز میں بیٹھ کے کلک کرتے ہیں اس اپنا نقشے پہ، زمین کے نقشے پہ، تو کسی بھی شہر کے کسی بھی بازار میں اور بازار کی کسی بھی گلی میں وہاں انہوں نے دیکھنا ہو تو فوراً اس کو کلوز کر کے سب کچھ دیکھ لیتے ہیں. لیکن اس سب کچھ کے باوجود یاجوج اور ماجوج جیسی قوم ان سے ابھی تک پوشیدہ ہے. قرآن مجید نے اس کے بارے میں کہا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بے شمار احادیث ہیں جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ یاجوج ماجوج انسان ہیں، زمین پہ آباد ہیں.
مگر قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو باہر نکالنا ہے۔ پھر اسی طرح وہ مقام جہاں پر دجال سمندر کے کسی ایک مقام پہ قید ہے، سمندر کے اندر کہیں کہیں جا کے، دور اندر کہیں جا کے وہ قید ہے، کیا اس کا مقام پتہ چل چکا ہے؟ یہودیوں کا شیخ جو ہے، جس کا یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں، یہ بھی مما لا یعلمون میں ہے۔ یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں تو جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ منفرد ہے اس تخلیق میں، تو اس کو مانتے، مگر افسوس یہ ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہرا لیتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں سبحان، پاک ہوں میں، وآیۃ لہم، اور نشانی ان کے لیے، اللیل، رات ہے، نسلخ، ہم کھینچ لیتے ہیں، منہ، اس سے، النہارا، دن کو۔ اللہ فرماتے ہیں ایک اور پہچان، ایک اور نشانی میری پہچان کی، وہ کیا ہے؟ رات ہے۔ رات کو میں کیا کرتا ہوں؟ نسلخ منہ النہارا، سلخ کہتے ہیں بکری کو ذبح کرنے کے بعد جب اس کی کھال اتاری جاتی ہے تو اس کو لٹکا کے نا پاؤں پہ، پھر اس کے بعد کسائی اس کی کھال کو کیسے کھینچتا ہے زور سے۔ تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی رات سے دن کو اسی طرح کھینچتا ہوں، یعنی رات کو یوں اتارتا جاتا ہوں اور دن نکلتا آتا ہے۔ تو فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ سال میں سے جو مہینے گزر جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، یہ وہ آنا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے سالوں میں سے جو مہینے گزر جاتے ہیں اس کے لیے انسلخ کا لفظ آیا ہے۔ اسی طرح بندہ جب اپنے کپڑے اتارتا ہے تو اس کے لیے بھی انسلخ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس طرح سانپ جو ہے، سانپ وہ اپنی کھال جب بدلتا ہے تو پرانی کھال اتار پھینکتا ہے اور اندر سے نئی کھال اس کی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب اس کی ہوتی ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ انسلخا۔ تو اسی طرح دن اور رات، کہ رات کو اللہ تبارک و تعالی رات سے ہی دن کو نکال کھینچتا ہے۔ تو یہ انسلخ کا لفظ جو ہے نا، یہ استعارہ ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ الاخراج، نکالنا۔ تو ہم کھینچ لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں، منہ، اس سے، النہارا، دن کو، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو یکایک وہ مظلم ہو جاتے ہیں، یعنی اندھیرے والے ہو جاتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھیے جیسے ہم صبح کہتے ہیں نا اصبحنا، ہم نے صبح کی، وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ٹھیک ہے نا؟ اصبحت، میں نے صبح کی۔ اس طرح زور کے وقت کیا کہتے ہیں؟ اظہرت یا اظہرنا۔ شام کے وقت کیا کہتے ہیں؟ امسیت و امسینا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اظلم، ظلم سے، ظلم کس کو کہتے ہیں؟ تاریکی کو۔ اظلم وہ تاریکی میں آ گیا، تو اسی سے مظلمون ہے کہ وہ سب اندھیرے میں آ جاتے ہیں، اندھیرے میں ہو جاتے ہیں۔ یعنی رات کو دن سے اللہ تعالیٰ جب نکالتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف روشنی ہو جاتی ہے اور ایک طرف رات ہو جاتی ہے۔ جہاں رات ہے وہاں تاریکی ہے۔ تو یہ کون کام کرتا ہے؟ یہ اللہ فرماتے ہیں میں پھر والشمس، اور سورج، تجری، چل رہا ہے، لمستقر، ٹھکانے کے لیے، لہا، اپنے۔ مستقر کیا ہے اس کا؟ یعنی سورج چل رہا ہے اپنے ٹھکانے کے لیے۔ یہ مستقر کیا ہے؟ یہ صحیح حدیث کے مطابق عرش کے نیچے کی جگہ جو ہے یہ سورج کا مستقر ہے، جہاں وہ ہر روز سجدہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے کہ کیا اللہ
میں ایک بار پھر آگے جاؤں طلوع ہوں، تو یہ ہے مستقر اس کا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیحین کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو یہ کہاں جاتا ہے؟ آپ نے سوال کیا ابو ذر سے، تو ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ و رسول اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جاننے والے ہیں۔ تو قال، آپ نے فرمایا فإنها تذهب، یہ سورج جاتا ہے حتی تسجد تحت العرش، حتیٰ کہ یہ جا کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، فتستأذن، تو اجازت مانگتا ہے کہ اللہ میں آگے جاؤں، فیؤذن لہا، تو اس کو اجازت دی جاتی ہے کہ ہاں تم آگے جاؤ۔ پھر فرماتے ہیں وَيُوشِكُ، اور یہ ان قریب ایک وقت آ رہا ہے کہ ان تسجد، کہ سورج جب اپنے مستقر پہ آئے گا عرش کے نیچے سجدہ کرے گا اور عرض کرے گا اللہ میں آگے جاؤں، وَلَا تُقْبَلُ مِنْهَا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا، اس کی اجازت قبول نہیں کی جائے گی، وَتُسْتَأْذَنُ، وہ اجازت مانگے گا، فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا، تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یا وَيُوشِكُ أَن يَسْجُدَ، کہ وہ قریب ہے کہ وہ، یعنی ایک وقت آئے گا کہ سورج چلتے چلتے عرش کے سائے تلے عرش کے نیچے آئے گا اور سجدہ کرے گا، سجدہ کرنا چاہے گا، مگر سجدے کے بعد وَلَا يُقْبَلُ لَهَا، اس کا سجدہ قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا، اس کا وہ سجدہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر وہ کہے گا، اجازت مانگے گا، وَتَسْتَأْذِنُ، اجازت مانگے گا، فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا، تو اس کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ میں آگے جاؤں۔ وَيُقَالُ لَهَا، بلکہ اس کو کہا جائے گا ارجعی من حیث جئتی، جہاں سے آئے ہو ادھر پلٹ جاؤ۔ وَتَطْلُعُ مِن مَغْرِبِهَا، تو اس طرح سورج اپنے مغرب سے طلوع ہو جائے گا، یعنی جب واپس آئے گا تو طلوع ہو جائے گا مغرب سے۔ تو فَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالی، تو یہی ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج چل رہا ہے اپنے مستقر کے لیے، اپنے ٹھکانے کے لیے۔ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ عرش کے نیچے، عرش کے نیچے۔ تو بہرحال یہ ہے جو ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے، اور یہ نشانی جو ہی ظاہر ہوئی تو اس وقت لوگ جو ہے نا ایمان لانے کی کوشش کریں گے، مگر ان کا ایمان اس موقع پر قبول نہیں کیا جائے گا، ٹھیک؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں جو صحیح مسلم کی ہے، آپ فرماتے ہیں اتدرون متی ذالکم، تم جانتے ہو کہ یہ سورج مغرب کی طرف سے کب طلوع ہوگا؟ تو صحابہ خاموش، تو آپ نے فرمایا ذالک حین، یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کہ اس وقت کوئی بھی نفس چاہے گا کہ میں ایمان لاؤں، اب مانتا ہوں واقعی اللہ تعالیٰ بڑی عظیم ہستی ہے، اس کے پاس ساری قدرت ہے، تو ایسے موقع پر اس کا ایمان اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ پہلے کیوں نہیں لایا تھا؟ پہلے لایا نہیں، اب نشانی دیکھ کے کہتا ہے میں مانتا ہوں، اللہ فرماتا ہے نہیں، اب نہیں۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ اس کا اگر ایمان تھا بھی صحیح تو اس نے ایمان والے کام ہی نہیں کیے کہ اس کا ایمان بڑھتا، اس کا ایمان ویسے ہی کمزور تھا، مانتا تھا اللہ ہے مگر یہ کام نہیں کر سکتا اللہ۔ اب جب آنکھوں سے دیکھے گا تو اس وقت اس کو سمجھ آئے گی کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی زبردست ہستی ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسی صورت میں بھی اس کا یہ کہنا کہ میں مومن ہوں ہم قبول نہیں کریں گے۔ والقمر، اور چاند، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے بہت زبردست کا، خوب علم والے کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے، اپنے کنٹرول سے اس سورج کو یہ کہہ رکھا ہے کہ تم اپنے اپنے مدار میں چلو اور اس وقت تک چلو اور آؤ عرش کے تلے سجدہ کرو، اجازت مانگو، پھر آگے بڑھو۔ تو وہ کرتا ہے اپنا کام، لیکن وہ بھی ایک وقت تک، جب اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے کہ اب واپس چلے جاؤ، تو وہ بھی ایک وقت ہے،
تو ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ تعالیٰ جو بہت زبردست غالب ہے، یہ اس کا اندازہ ہے۔ والقمر، اور چاند کی، قدرناہ، مقرر کی ہم نے اس کی، منازل، منزلیں، حتیٰ یہاں تک کہ عادہ، وہ دوبارہ ہو جاتا ہے، کالعرجون، کھجور کی سوکھی شاخ کی طرح، القدیم، جو پرانی ہو۔ یعنی چاند کو بھی دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے چاند کی بھی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں۔ یہ منزل کیا ہے؟ یہ پہلی رات کا چاند دیکھیں، بالکل نظر نہیں آتا، ہلکا سا نظر آتا ہے، پھر غروب ہو جاتا ہے، پھر دوسری رات ذرا تھوڑا سا نمایاں ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، پھر 14ویں رات کو پوری رات، یعنی رات سے لے کر صبح تک، وہ پورے آسمان پر اپنی روشنی بکھیر رہا ہوتا ہے، اور زمین پر بھی فل مون ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلی رات سے بڑھتے 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 یوں جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور فل ہو جاتا ہے، اور جب فل ہو جاتا ہے تو پھر گھٹتے 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 نیچے آ کے کب بالکل جب آخری راتیں ہوتی ہیں اس کی، تو اس وقت اس چاند کی یہ حالت ہوتی ہے، حتیٰ عاد کالعرجون القدیم، حتیٰ کہ یہ لوٹ آتا ہے کس طرح؟ کھجور کی سوکھی شاخ کی طرح جو پرانی ہو۔ کھجور کی سوکھی شاخ، یہ بدوؤں کو، عربوں کو سمجھانے کے لیے ایسی بات کی، اور بڑی زبردست مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ اس طرح بالکل نیچے سے دیکھیں تو بالکل ایسی کھجور کی سوکھی شاخ کی طرح ہی نظر آتا ہے، وہ بہت پرانی کوئی شاخ ہوتا، اور پھر بالکل ختم ہو جاتا ہے، نظر ہی نہیں آتا 1-2 روز، پھر اس کے بعد دوبارہ نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارا میں ہی کرتا ہوں، میری ہی قدرت یہاں کام دکھا رہی ہے، میں نے ہی چاند کی منزلیں بنائی ہیں۔ تو سورج اور چاند دونوں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سورج چاند اپنے اپنے مقام پہ اپنی اپنی مدار میں چلتا چلا جاتا ہے، مہینے گزر جاتے ہیں، زمانے گزر جاتے ہیں، مگر وہ اپنا کام چل رہا ہے۔ اور پھر اس طرح سورج جو ہے وہ آگے رات پیچھے، سورج آگے رات پیچھے، دن آگے رات پیچھے، یہ ہو رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یسألونک عن الأہلہ، ہے نا، کہ لوگ آپ سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو بتا دیا قل ہی مواقیت للناس۔ تو کچھ علماء نے چاند کی جو منزلیں ہیں وہ بتائی ہیں، کہتے ہیں عربوں کے ہاں یہ منزلیں معروف تھیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی 28 منزلیں ہیں، 28 منزلیں، جیسے نا ہر دن کا ایک نام رکھا ہے، ہر دن کا جو چاند ہے نا اس کا ایک نام رکھا ہوا، تو یہ 28 تک جاتا ہے، پہلی رات سے لے کر دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، 28 تک، یعنی جو بڑھتا ہے فل ہو جاتا ہے، پھر فل ہونے کے بعد کم ہونا شروع ہوتا ہے، تو ہر روز ہر رات کا وہ چاند جو ہے اس کی اپنی ایک منزل ہے، اس کا ایک اپنا نام ہے، تو وہ آپ کو کتابوں میں مل بھی جائے گا۔ تو یہ نام یہاں لکھی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں ان کو پڑھوں، لیکن اتنا ہے کہ اس سے پتہ یہ چل جاتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے چاند کے لیے بھی بڑا زبردست ایک سسٹم قائم کر رکھا ہے، جس سے انسانوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور اس کا ماحول بڑا خوبصورت بنتا ہے۔ پھر فرمایا للشمس ینبغی لہا، نہ سورج لائق ہے لہا اس کے لیے، ان تدرکا کہ وہ جا پکڑے۔ فرماتے ہیں ایسا سسٹم میں نے بنا رکھا ہے کہ سورج سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جا کے چاند کو پا سکے، چاند اپنے مدار میں، سورج اپنے مدار میں، چاند کی اپنی رفتار، سورج کی اپنی رفتار، یہ اللہ فرماتے ہیں لا کے معنی میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان خلا میں یہ سورج اور چاند جو اپنے اپنے مدار میں دوڑ رہے ہیں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اکٹھے ہو سکیں، نہیں، جب غائب بھی ہوتے ہیں نا تب بھی وہ اکٹھے نہیں ہوتے، اور جب سامنے نظر آتے ہیں انسانوں کو تب بھی وہ اکٹھے نہیں ہوتے۔ کچھ علماء یہ لکھتے ہیں کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ ایسی ہے، وہ چاند کی روشنی سے مختلف ہے،
ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ سورج کی روشنی کیا ہو اور چاند کی روشنی کیا ہو اور دونوں مل کے ایک جیسی روشنی بن جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. پھر اسی طرح رات سوال ہی پیدا نہیں ہوتی کہ وہ سبقت لے جائے دن سے. رات اپنے وقت پہ ظاہر ہوتی ہے، حالانکہ ایک دوسرے کے پیچھے بڑی تیزی سے آ رہے ہوتے ہیں. یطلبہ حثیثا، یعنی وہ پیچھے سے بڑی تیزی سے آ رہے ہوتے ہیں. آگے رات پیچھے دن، یا پیچھے دن یا پیچھے رات اور آگے دن، یہ ہو رہا ہے. تو یہ سارا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ایک کھال اتار کے دوسروں کو ظاہر کر دیتا ہے. رات کی تاریکی نکلی، سورج کی روشنی نکلنا شروع ہو، رات کی تاریکی ختم ہو رہی ہے یا اتر رہی ہے اور دن کی روشنی نکل رہی ہے. تو یہ اپنے اپنے مقام پہ رات بھی آ رہی ہے، دن بھی آ رہا ہے، ٹائم بھی انسانوں کا مقرر ہو رہا ہے. یعنی ایسا نہ ہوتا سسٹم تو بندہ کہتا اچھا جی میں شام کو ملوں گا آپ کو، تو شام کے بجائے صبح ہوئی پڑی ہے. یعنی سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ اگر اس طرح کنٹرول نہ کرتا اور رات کو دن کے پیچھے نہ لاتا تو اب بتائیے پھر انسانوں کا اپنا سسٹم کب کیسے چلتا؟ ہم کیسے تاریخیں مقرر کرتے؟ کیسے اپنے آپ کو ایک دوسرے کو وعدے دیتے کہ فلاں وقت یہ چیز ہو جائے گی، فلاں تاریخ کو یہ کام کریں گے؟ وہ نہ ہوتا. تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ ایک نظام ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب کے سب ایک مدار میں یسبحون تیر رہے ہیں. سورج ہے، چاند ہے، ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اپنے مدار سے، مدار کہتے ہیں گھومنے کی جگہ، دور سے ہے، دوران سے ہے، گھومنے کی جگہ. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے گھومنے کی جگہ مقرر کر رکھی ہے وہ وہیں ہے. اس سے نکل کے وہ دوسرے کی گھومنے کی جگہ میں جا نہیں سکتا. اور پھر تیر رہے ہیں، یسبحون تیر رہے ہیں. مراد یہ ہے کہ ان کے نیچے کوئی ایسا سہارا نہیں ہے یا کوئی پلر ہو جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہو، ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے. تیر رہے ہیں، اور تیرتے ہیں تو بہت بڑا یہ سیارہ ہے. اس کے تیرنے کا انسان اندازہ کر سکتا ہے کہ کیسے تیر رہے ہوں گے وہ. یعنی ایک بڑی بھاری بھرکم چیز جو زمین سے بھی کئی گنا بڑی ہو، ملینز میں بڑی ہو، اور وہ اس خلا میں تیر رہی ہے. تیرنے کی بات بڑی عجیب لگتی ہے، لیکن اللہ کا ایک سسٹم ہے. انسان دیکھ لے تو اس کی آنکھ بھی کنٹرول نہ کر سکے کہ اتنی تیزی سے یہ گر رہا ہے، اتنی تیزی سے دوڑ رہا ہے، میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا. آنکھوں کو بھی کراس کر جائے وہ، نظر کو بھی. لیکن یہ سب کچھ اللہ نے فرمایا تمہاری نظروں میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ تیر رہے ہیں. وَآیَةٌ لَهُمْ، اور ایک نشانی ان کے لیے ہے کہ انا، کہ بے شک ہم نے، حملنا سوار کیا ہم نے، ذریتہم ان کی اولاد کو، فی الفلکی کشتی میں، المشحون جو بھری ہوئی ہے. یعنی انسان کشتی پہ سوار ہوتا ہے اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا چاہتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں پہنچ جاؤں، مگر خوف اور امید کی کیفیت کے ساتھ وہ اپنے سفر کو لے کے کر رہا ہوتا ہے، اپنے سفر کو کر رہا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ فرماتے ہیں میں انسانوں کو کشتی میں سوار کرتا ہوں اور کشتی بھی انسانوں سے بھر جاتی ہے، اور پھر وہ بڑی امید کے ساتھ نکلتے ہیں کہ شاید اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے لیے ایک بڑی اہم خبر یہ تو میں دے رہا ہوں کہ تمہارے لیے ایک بہت زبردست نشانی یہ ہے کہ انا حملنا ذریتہم، کہ ہم نے ان سے مراد کون ہے؟ ان کی اولاد، یعنی انسانوں کی پچھلی اولاد جو تھی، جو اس وقت موجود تھی، یعنی قوم نوح مراد ہے. سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، یا وہ مسلمان جو کشتی میں سوار ہوئے تھے، کہ ہم نے ان کو ایک کشتی میں سوار کیا، المشحون جو بھری ہوئی تھی، بوجھل تھی. سیدنا نوح تھے اور مسلمان تھے. مراد یہ کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو بچا
وہ اس کشتی میں سوار تھا، باقی سب غرق کر دیے گئے۔ اب یہ بچنے والے جو تھے یہ تھوڑے تھے اور تباہ ہونے والے بہت زیادہ تھے۔ حالانکہ وہ طوفان جو تھا وہ طوفان ایسا تھا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، یعنی لہریں جو تھیں وہ پہاڑ کی طرح اٹھ اٹھ کے کشتی کی طرف آ رہی تھیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو محفوظ رکھا اور وہ اپنے سفر کرتی رہی، لیکن باقی سب ڈوب گئے، کوئی نہیں بچا۔ تو آدم کی جتنی اولاد تھی وہ تو ساری غرق ہو گئی سوائے ان لوگوں کے جو کشتی میں سوار تھے۔ اب اسی کشتی کے سوار لوگوں سے آگے نسل چلائی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی میری نشانی ہے کہ میں نے کتنے انسانوں کو ختم کر دیا، چند لوگوں کو بچایا اور چند لوگوں سے پھر آگے یہ سب انسانوں کی مخلوق آگے پیدا کر دی۔ یہ تھوڑی بات ہے۔ پھر اس کے بعد وَخَلَقْنَا لَهُمْ، اور پیدا کی ہم نے ان کے لیے مِن مِثْلِهِ، اس جیسی چیزوں سے ما جن پر یرکبون وہ سوار ہوتے ہیں۔ یہ کیا سواریاں ہیں؟ اونٹ ہے اور خچر ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں جو زندہ ہیں۔ یہ اشارہ ہے عرب کے لوگوں کے لیے کہ تمہارے پاس چلیں سمندر نہیں تو کم از کم اس کشتی جیسی میں نے اور چیزیں تو پیدا کر دیں جن پہ نہ صرف تم سوار ہوتے ہو بلکہ اپنے سامان کو اب تک کو لاد کے ایک مقام سے دوسرے مقام پہ لے جاتے ہو۔ یہ سب چیزیں ہم نے بنائی ہیں۔ پھر انہی کشتیوں کی طرح اور بھی ہم نے بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ بڑے بڑے جہاز ہیں، آبدوزیں ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جن پہ انسان سوار بھی ہوتا ہے اور اپنے کام بھی کرتا ہے، اپنے بچاؤ کے سامان بھی کرتا ہے، اور انسان محفوظ رہتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن نَشَأْ، اور اگر ہم چاہیں نُغْرِقْهُمْ، ہم غرق کر دیں انہیں۔ یعنی انسان کتنا شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کا، ورنہ ہم چاہیں تو جتنے بھی اس کشتی میں سوار ہوں ہم ان کو غرق کر کے رکھ دیں، ایسا غرق کریں کہ ان کی فریاد رسی کرنے والا کوئی بھی ان کی چیخ و پکار سننے والا نہ ہو وہاں، اور نہ ہی کوئی آئے جو ان کو اس عذاب سے بچا سکے اور وہ زندہ بچ کے کنارے پہ آ سکیں۔ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، یعنی غرق ہونے سے بھی کوئی نہیں بچا سکے گا ان کو، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، سوائے ہماری طرف سے، سوائے رحمت کے جو ہماری طرف سے ہے، وَمَتَاعًا، اور فائدہ دینا ہے، إِلَىٰ حِين، ایک مدت تک۔ یہ تو ہماری رحمت ہوتی ہے کہ ہم ان کو کشتی پہ سوار کرتے ہیں اور بچاتے 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 ڈوبے بغیر ان کو دوسرے کنارے پہ ہم جا پہنچاتے ہیں، اور کبھی کبھی طوفان بھی آتے ہیں تب بھی ہماری رحمت ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ جن کو ہم نے بچانا ہوتا ہے ان کو نہ صرف ہم بچا دیتے ہیں، کنارے پہ لاتے ہیں، بلکہ ان کو زندہ رہنے کا ایک اور موقع بھی دیتے ہیں کہ آپ کب تک زندہ، اس وقت تک مزید زندہ رہیے، لطف اٹھائیے۔ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ثبوت دیے ہیں کہ میں کون ہوں، میری ہستی کس قدر قدرت کاملہ کی حامل ہے اور میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے انہیں اتقوا، ڈرو، مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، اس سے جو تمہارے سامنے ہے۔ یہ دین کی طرف سے، نبی کی طرف سے، کتاب کی طرف سے ان کو بار بار یہ نصیحتیں کی جاتی تھیں کہ ماضی کے واقعات تم پڑھ رہے ہو، نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسی سزائیں دیں، لہذا دھیان کرو کہ ڈرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے، یعنی تمہارے سامنے یہ واقعات پیش کر دیے گئے ہیں، ان واقعات سے عبرت حاصل کرو، کہیں وہ نہ کام کرو جس طرح انہوں نے کیے اور اللہ نے ان کو سزا دی، کہیں تمہیں بھی وہ نہ مل جائے۔ یا ما بین ایدیکم کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے ان گناہوں سے جو گزر چکے ہیں ان سے ڈرو، وما خلفکم، اور جو آنے والے گناہ ہیں ان سے بچو۔ ایک مطلب اس کا یہ بھی کرتے ہیں علماء، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ما بین ایدیکم، تمہارا جو مقررہ وقت ہے جو گزر چکا ہے اس پہ سوچو، کیا کمایا ہے تم نے، کوئی نیکیاں، کوئی اچھے کام،
یا برائیاں ہی برائیاں، گناہ ہی گناہ؟ ڈرو، وقت بہت سا گزر چکا ہے. وما خلفکم، اور جو تمہارے پیچھے ہے، یعنی جو باقی رہ گیا ہے، وہ پتہ نہیں کتنا ہے. کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ تمہیں بلا سکتا ہے. ڈرو اس سے. پھر اسی طرح ما بین ایدیکم کا ایک مطلب یہ بھی کہ جو تمہارے سامنے ہے، یعنی دنیا، اس پہ اتنا نہ ریجھو. ڈرو اس میں پڑھ کے اللہ کا تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کو بھول نہ جانا. اتقوا ما بین ایدیکم، دنیا. وما خلفکم، یہاں کیا ہے؟ آخرت کا عذاب. وقنا عذاب النار، پڑھتے ہیں نا، دعا مانگتے ہیں نا. تو آخرت کا عذاب جو بعد میں ملنے والا ہے، ان گناہوں کی وجہ سے جو دنیا میں انسان کماتا ہے، اس سے ڈرے. پھر ما بین ایدیکم، کہ ڈرو اس سے جو سامنے ہے تمہارے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کیا کچھ ہو رہا ہے. تماشا بنا ہوا انسان، یہ عبرت کی جائے. وما خلفکم، اور جو تم سے مخفی ہے. ظاہر ہمارے بعد جو آنے والا ہے ہم نہیں جانتے کیا ہونے والا ہے، تو اس مخفی سے بھی ڈرو. پتہ نہیں کیا کچھ ہو ہمارے ساتھ. تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ جب ان کو یہ کہا جاتا تھا تو یہ منہ موڑ لیتے تھے. وہ کہتے ہیں یہ سوچنے کی باتیں ہیں، وقت ہے گزر گیا، آئندہ بھی گزر جائے گا، یہ سوچ ہوتی تھی. مگر دین یہ کہتا ہے کہ ڈرو. ڈرو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے ماضی کو دیکھو، اور جو پیش آنے والا ہے اس کو دیکھو. اس لیے دنیا میں نہ ریچھو اور آخرت کو بالکل نہ بھولو. گناہوں میں مست نہ ہو، نیکیوں کو بھول نہ جاؤ، کیونکہ گناہ سزا کا سبب بن سکتے ہیں اور نیکیاں اللہ کی رحمت اور انعامات کا سبب بن سکتی ہیں. اس لیے فرق کرو ان میں. فائدہ یہ ہوگا کہ لعلکم ترحمون، جب تم ڈر جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر مزید مہربانی کرے گا، رحم کرے گا، اور تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازے گا. تمہارا مستقبل بھی جو تم سے مخفی ہے، یا گناہ گارانہ ہے یا نیکی کا ہے، ڈرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے ہٹا کے تم ان سے نیکی کروائے گا. وما تاتیہم، اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیت، کوئی نشانی، من آیات ربہم، نشانیوں میں سے ان کے رب کی. اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے کہ جو انسان کو ہلا کے رکھ دے، بندے کو مجبور کرے، یار کیا وجہ ہے، کیوں ایسا ہوا ہے، تو وہ اس طرف نہیں سوچتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ الا کانوا عنہا معرضین، وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یہ باتیں نہ کریں، یہ وقت ہے، حالات ہیں، ہمارے حالات ہیں، ایسے بن گئے ہیں، اس میں ہمارے کوئی قصور نہیں ہے، ہماری کوئی غلطیاں نہیں ہیں، ہمارے کوئی گناہ نہیں ہے جن کی سزا ہمیں مل رہی ہے، بس ایسا ہو گیا. یہاں زلزلہ اتنا بڑا کیوں آیا، تباہی کیوں آئی، لوگ کیوں مرے؟ وہی وجہ یہ تھی کہ اتنی تیزی کا وہ زلزلہ تھا، تو وہاں ظاہر ہے سب کچھ ہونا تھا. جو موجود تھے وہ مارے گئے، جو نہیں تھے وہ بچ گئے. یہ دستور ہے. بھئی طوفان وہاں کیوں آیا؟ وہ بھئی اس لیے آیا کہ ہوا اس رخ پہ چلی، وہ بادلوں کو اٹھا کے لے آئی، اور تیزی سے بارش ہو گئی، اور طوفان کھڑا ہوا اور اس نے لوگوں کو غرق کر دیا، ان کے مکانات گرا دیے. یہ باتیں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا ہے. مومن ہمیشہ جب بھی ایسی صورتحال کو دیکھتا ہے تو وہ ضرور سوچتا ہے کہ میں نے کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہے. یہ مومن کا کام ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو ایسے مواقع پر گناہ گار سمجھتا ہے کہ واقعی کچھ غلطیاں ایسی ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہم پر پڑ رہی ہے. یہ کافر ہی ہے جو اپنے آپ کو بڑا پیور سمجھتا ہے، جی میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، میں نے کون سی غلطیاں کی ہیں، مجھے کوئی الزام نہ دے کہ میں گناہ کرتا تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا مل رہی ہے. وہ یہ سننا ہی نہیں چاہتا، یہ اعراض ہے اس کا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے کہ خرچ کرو، مما، اس میں سے جو رزق
رزق دیا کم تمہیں اللہ تعالیٰ نے. اللہ فرماتے ہیں یہاں دیکھیے ان مشرکوں کے دل کتنے سخت ہیں، کتنے ان کے اندر وہ آثار نظر آتے ہیں غرور کے، تکبر کے، اور پھر اپنی شہوات، اپنے دل کی جو خواہشات ہیں ان کے پیچھے کس طرح دوڑ رہے ہیں. ان کے دلوں میں کوئی رحمت نہیں، کوئی شفقت نہیں، کوئی جذبہ نہیں کہ فقیروں کی، ضرورت مندوں کی ہم ضرورت کو پورا کر سکیں. محتاج اور مسکین ہمارے ارد گرد بہت ہیں. تو ان لوگوں کے دلوں میں غریبوں سے نفرت، اور غریب بھی وہ جو ایک سیدھا سادہ ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، ان کے بارے میں ان کے دلوں میں نفرت، تکبر اور بڑا بننے کی خواہش اور کمزوروں کو اپنا غلام بنانے کی خواہش کیسے دلوں کے اندر ان کے یعنی امڈ کے آتی ہے. اور جو بے گناہ ہیں ان پر ظلم کرنے کی خواہش کیسے ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے. جب ان کو جب مومن یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی ضرورت مند بہت ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، وہ اپنا پیسہ تھوڑا سا ان پہ خرچ کر لو، تو وہ کیا کرتے تھے؟ مذاق کرتے ہوئے اللہ کی مشیت کو دلیل بناتے تھے. کہنے لگے ہم تو ان کے بارے میں جو بھی اللہ کی مشیت ہوگی اس کی تائید کریں گے. یعنی جو غریب، مفلس، مسکین، فقیر، مسلمان ہے، مومن ہے، اللہ نے ان کے بارے میں کیا چاہا ہے ہم اس کی تائید کریں گے. اللہ نے اگر یہ چاہا کہ ان کو بھوکا ہی مارنا ہے، فقیر ہی رکھنا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کی مشیت یہی ہے. اور اللہ کی مشیت ہمارے حق میں یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دولت دینی ہے، ہمیں امیر بنایا ہے، ہمیں ریاست دی ہے، ہم بڑے ہیں، سردار بنایا ہمیں. تو اس لیے اللہ جو چاہے گا ہم تو وہی کریں گے. اللہ چاہتا تو ان کو ضرور کھلا دیتا، اللہ خوش ہوتا ان سے تو ان کو ضرور کھلاتا، بھوکا نہ مارتا. اس لیے اللہ کی جو چاہت ہے وہ یہی ہے، تو یہ بھوکے ہی مرے ہیں. باقی رہے ہم، اللہ نے ہمیں چاہ ہے تو دیا ہے، تو اس لیے ہم سیر ہو کے کھاتے ہیں. تو یہ نتیجہ نکال کے کہتے ان انتم الا فی ضلال مبین، مسلمانوں تم نہیں ہو سوائے اس کے کہ کھلی گمراہی میں ہو. خام خواہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیچھے لگ گئے ہو، خام خواہ اسلام کرتے پھرتے ہو. یہ ساتھ نتیجہ نکال کے مسلمانوں پہ تھوپ دیتے تھے. اگر اللہ چاہتا تو تمہیں کھلا دیتا، ہم کیوں کھلائیں؟ چلے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ تعالی انزلہ ورسولہ